اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 141 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تاکہ ایمان والوں کو مزید نکھار دے، صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں جا داخل ہوگے جبکہ اللہ نے ان کو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور نہ ان کو دیکھا جو ثابت قدم رہے۔ آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم تو مرنے کی تمنا کر رہے تھے موت کے سامنے آنے سے پہلے، سو اس کو تو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ آیت نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، سو اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ جو الٹے پاؤں پھر گئے تو اس سے اللہ کا نقصان نہیں ہوگا، اور اللہ جلد ہی شکر گزاروں کا بدلہ دے گا۔ آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کسی کو موت آنا ممکن ہی نہیں بغیر اللہ کے حکم کے، اس طرح موت کا وقت معین ہے، اور جو دنیاوی نتیجہ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کا حصہ دے دیتے ہیں، اور جو اخروی یعنی آخرت کا حصہ چاہتے ہیں تو اللہ اس کو آخرت کا حصہ دیں گے۔ اللہ بہت جلد شکر گزاروں کا بدلہ دیں گے۔ آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بہت نبی دنیا میں آ چکے ہیں جن کے ساتھ اللہ والے مل کر لڑ چکے ہیں، سو نہ تو انہوں نے ہمت ہاری اور نہ وہ دبے، اور اللہ تو صبر والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ آیت نمبر 147 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کی زبان سے بھی تو اس کے سوا کچھ نہ نکلا کہ انہوں نے کہا اے ہمارے رب، آپ ہمارے گناہوں کو اور ہمارے کاموں میں حد سے نکل جانے کو بخشش دیجئے، اور ہم کو ثابت قدم رکھیے، اور ہم کو کافروں پر غالب کیجئے۔ آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو ان کو اللہ نے دنیا کے بدلے بھی دیا اور آخرت کا بھی عمدہ بدلہ دیا، اور اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ آیت نمبر 149 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر تم کافروں کا کہنا مانو گے تو وہ تم کو الٹا پھیر دیں گے، پھر تم ناکام ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 150 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ اللہ تمہارا دوست ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کافروں کے دلوں میں بھی خوف اور ہول ڈال دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں میں بھی خوف ڈال دیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ایسی چیزوں بنایا ہے جس پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور ان کی جگہ دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے ظالموں کے لیے۔ آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ نے تو تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا جب تم کفار کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم خود ہی کمزور پڑ گئے اور حکم میں باہم اختلاف کرنے لگے، اور کہنے پر نہ چلے، جبکہ ہم نے تمہاری دلی خواہش دکھا دی تھی، بعض تم میں دنیا چاہتے تھے اور بعض تم میں آخرت، پھر اللہ نے تم کو کفار سے ہٹا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور یقین جان لو اللہ نے تم کو معاف کر دیا، اور مومنوں پر اللہ بڑا فضل والا ہے، ایمان والوں پر اللہ بڑا فضل والا ہے۔ آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم برے چلتے جاتے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پیچھے سے تم کو آواز دے رہے تھے، سو اللہ نے ان پاداش میں تم کو غم دیا تاکہ مغموم نہ ہو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، اور نہ اس مصیبت کے آنے پر، اور اللہ تو تمہارے سارے کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم کو چین بخشا، یعنی تم میں سے ایک جماعت پر چھائی ہوئی تھی
اور ایک جماعت کو اپنی جان کی فکر ہی پڑ رہی تھی، وہ خلاف واقعہ اللہ کے ساتھ بدگمانیاں کر رہے تھے کہ کیا ہمارا کوئی اختیار چاہتا ہے، کیا ہمارا کوئی اختیار چلتا ہے۔ وہ اپنے دلوں میں ایسی بات پوشیدہ رکھتے ہیں جو وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا مقتول نہ تو ہوتا، کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کے مقدر میں قتل لکھا ہے وہ خود ان مقامات کی طرف نکل پڑتے جہاں وہ گرے پڑے ہیں، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات کو آزمائے اور تمہارے دلوں کی بات کو صاف کر دے، اور اللہ تو دلوں کی بات بھی خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ اس روز جو تم میں سے پشت پھیر چکے تھے جبکہ وہ دو فریق آپس میں مقابلہ کر رہے تھے، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوئی ان کو شیطان ان کے بعض اعمال کے وجہ سے لغزش دے دے، اور یقین جانو کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، بے شک اللہ بڑے بخشنے والا اور بڑا حلم والا ہے۔ آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کافر ہیں اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کی نسبت جب کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں یا وہ غازی ہوتے ہیں، اگر یہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں موجب حسرت کر دے، اور اللہ ہی تو زندہ کرتا ہے اور وہی تو مارتا ہے، اور اللہ تو خوب دیکھ رہا ہے جو تم کچھ کرتے ہو۔ آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو ضرور اللہ کی مغفرت اور رحمت بہتر ہے ان سے جن سے یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو ضرور تم اللہ ہی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے بعد اللہ ہی کی رحمت سے آپ ان کے ساتھ نرم رہیں، اور اگر آپ ان کو سخت طبیعت ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، سو آپ ان کو معاف کر دیجئے اور ان سے خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجئے، پھر جب آپ رائے پختہ کر لیں تو اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے، اور اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر اللہ تمہارا ساتھ دے تب تم سے کوئی جیت نہیں سکتا، اور اگر وہ تمہارا ساتھ نہ دے تو اس کے بعد ایسا کون ہے جو تمہارا ساتھ دے اور وہ غالب کر دے، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی ایمان والوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔